آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے طوبا لمن طابا کسبہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان بڑا خوشبخت ہے، اس انسان کی خوشبختی کا ستارہ بڑے عروج کے اوپر ہے کہ جو رزق حلال کماتا ہے، جو حلال کے اندر محنت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَصَلُحَتْ سَرِيرَتُهُ، فرمایا جس کا باطن بڑا نیک ہے، وہ بڑا پاکیزہ ہے۔ اور فرمایا وَكَرُمَتْ عَلَانِيَّتُهُ، اور جس کا ظاہر بھی بڑا محترم ہے، وہ بڑی عزت و احترام کے لائق ہے، لوگ اس کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور فرمایا وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ، اور لوگوں کو اپنے شر سے جو محفوظ رکھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام لوگوں میں سب سے بڑھ کر بلند مقام رکھنے والا شخص ہے، اس کی عزت، اس کا مقام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بہت بلند ہے کہ جو اس پرفتن دور کے اندر بھی جو اس بات کی طرف تگ و دو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے کہ جب حرام کا جو ہے وہ ہر طرف نظام ہے اور یہ رزق حلال کی تلاش میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جو ہے وہ راستے کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں، اتنے پاکیزہ ہیں، اتنے معطر اور منور ہیں کہ جو کسی بھی شخص کے لیے یہ محنت اور مشقت کرنے کے لیے اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حلال کیا رزق جو ہے وہ تلاش کرنے والے کی اتنی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، تو پھر کیوں نہ ایک مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے والا جو شخص ہے وہ رزق حلال کے لیے محنت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ سارے کے سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو صحابہ کرام میں بھی اس حوالے سے درجات تھے، بعض افراد جو تھے صحابہ کرام بڑے امیر تھے، بڑے یعنی کہ مال و دولت رکھنے والے تھے، بعض متوسط درجے کے تھے اور بعض جو تھے وہ مفلوق الحال تھے، لیکن محنت اور مزدوری سب کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی رسول وہ حاضر ہوتے ہیں، وہ بھی متوسط درجے کے ہیں، نہ زیادہ امیر ہیں نہ غریب ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول کے ہاتھوں کو دیکھا کہ جو محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے سوج گئے تھے، ان کے اوپر چھالے پڑے ہیں، محنت کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خوبصورت الفاظ اس صحابی رسول کے لیے بیان فرمائے وہ ہر محنت اور مشقت کرنے والے شخص کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک یدن یحبها اللہ ورسولہ، فرمایا یہ محنت اور مشقت کی وجہ سے سوج جانے والے ہاتھ اتنے بابرکت ہیں، یہ رب کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ بھی اور اللہ کا رسول بھی ان ہاتھوں سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی ان ہاتھوں سے محبت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، وہ لوگوں کے تانوں کی طرف نظر نہیں دوڑاتا، وہ لوگوں کی باتوں کے اوپر نہیں جاتا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس قدر اونچی ذات پات رکھنے والا شخص محنت کر رہا ہے، یہ مزدوری کر رہا ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر حوصلہ افزائی فرمائی کہ جو بھی محنت کرتا ہے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے تو اللہ اور اس کا رسول اس شخص سے بڑی ہی محبت فرماتا ہے۔